یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول کے ساتھی ہیں، جو رسول کا ساتھ دینے والے اور رسول کے صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ 70,000 لوگ بغیر حساب سے جنت۔ جب یہ باتیں آپس میں ہونے لگی، اللہ کے پیارے نبی اندر سے آئے، آپ نے پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ بیان کر کے گئے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ہم انہی لوگوں کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں، ہم انہی لوگوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں بتا دیتا ہوں وہ کون لوگ ہوں گے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون۔ آپ نے فرمایا 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی 4 نشانیاں۔ پہلی نشانی وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں، دوسری نشانی وہ کسی چیز سے برا شعور نہیں لیں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے، تیسری نشانی وَلَا يَتَوْنُمْ وہ اپنے بدن کو تقویٰ کر کے علاج نہیں کریں گے، اور چوتھی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں گے۔ یہ 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دعا کرو میرے بھائیوں اللہ ان 70,000 لوگوں میں ہم کو شامل۔ آج ایمان کا لیول بہت کمزور ہے، ایمان کا لیول بہت کمزور ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری بہنیں آج بے پردہ کر رہی ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پر اسٹوری بنا رہی ہیں، فیس بک پر اپنی پورنیاں اور کٹیہار کی مسلمان لڑکیوں کے پیج ہیں، ان کی آئی ڈی ہے، لاکھ لاکھ ان کے ویوز مل رہے ہیں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ مسلمان لڑکی ہے، یہ قرآن کو ماننے والی قوم کی بیٹی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی لڑکی ہے۔ اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام زینب ہے، اور یہ اپنے شریر کا پردرشن کر رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ آج یہ حالات کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری مسلمان بہنوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں ٹائم بہت شارٹ ہے، مجھے 1.5 گھنٹے کا سفر ابھی اور کر کے مریا جانا ہے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں میری مسلمان بہنوں آپ اپنے شریر کی، اپنے جسم کی حفاظت کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے، آپ کو اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، آپ کو اپنے شریر کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے مسلمان عورت تو اپنے شریر کو، اپنی زینت کو، اپنی سندرتا کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ قرآن کی مسلمان عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو یا گھر کے اندر بھی رہا کرو تو اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو، اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن ایک عورت کو موبائل ہے کسی رانگ نمبر سے کال آ گئی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ گئی، اب لڑکی کو بات تو کرنا ہے، فون آیا، اب وہ بات کیسے کرے؟ ایک اجنبی نمبر سے کال آیا تو ایک مسلمان لڑکی اگر رانگ نمبر سے کال آئی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے ایک مسلمان لڑکی کو بتا رہا ہے اگر کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی مرد سے اگر تجھے بات کرنا پڑے تو تیرے بات کرنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تیرے بات کرنے کا انداز۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ اے مسلمان اور تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کرنا،
تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیری آواز میں مٹھاس نہ ہو، تیری آواز میں اٹریکشن نہ ہو، تو بہت میٹھے میٹھے لب و لہجے میں کسی اجنبی سے بات کرنا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کھچڑی پکنے لگے، وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے، اس لیے کسی غیر مرد کے ساتھ میٹھے انداز میں بات، کڑے انداز، تمہارا انداز ایسا ہو سامنے والا سمجھ جائے یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارا جب موبائل پر بات کرو، تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، تمہارے باپ سے کوئی کام ہے، تمہارے بھائی سے کوئی کام ہے، اور گھر میں اتفاق سے کوئی جینٹس نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، اور عورت کو بات کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے تمہارے بات کرنے کے انداز میں کڑک پن ہونا چاہیے، کڑک۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام میں پورے کے پورے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں جب برائی بہت زیادہ پھیل جائے تو برائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا دور ہے، یہ دور حرام ریلیشن شپ کا دور ہے، یہ حرام رشتوں کو آج سماج میں پروموٹ کرنے کا دور ہے۔ ایک ایسے دور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے، بہت اسمارٹ تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ان کو دروازے بند کر کے بند کمرے میں ان کو غلط کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس گھر میں ٹھکانہ ملا ہے، میرے مالک نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی خیانت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کئی عورتوں نے ڈورے ڈالے اور کئی عورتوں نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، میں قید خانے میں جانا پسند کروں گا، مگر ان عورتوں کے فتنے میں پڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پکے مسلمان بنو، مضبوط مسلمان بنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تمہارا ایمان اتنا کمزور نہ ہو کوئی لڑکی آئی لو یو بول دے تمہارا ایمان نکل جائے، کوئی لڑکی محبت کا اقرار کر دے تم اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، پاک دامن بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرف کی گارنٹی۔ اور آخری بات ہم جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام چندے کا پروگرام ہے، مدرسے کا پروگرام، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میری بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے ابھی 8 بجے کے پہلے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں جلسے کا جو مین ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا، مگر یہ جلسہ آپ کے گاؤں کا ہے، یہ جلسہ آپ کے علاقے کا ہے، اس جلسے کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جلسہ کامیاب تب ہوگا جب آپ دل کھول کر کے یہاں آئیں گے اور اس مدرسے میں اپنا تعاون دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، اپنا دان دیں گے۔ اور میں ایڈوانس میں آپ کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں، جتنے بھائی آج اس مدرسے کے اندر تعاون کریں گے، اپنا دان دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، میں ان کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں اللہ ان کی تمام دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اگر وہ ان کے